اصالہ ثواب کا دوسرا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے مغفرت اور اصالہ ثواب صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کا حکم نص قرآنی اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ دیکھیں سورہ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 40 میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بھی اور تمام مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ سورہ نوح کی آخری آیت 29واں پارہ، رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، تمام مومنین اور مومنات کو بھی بخش دے۔ ان آیات کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جن میں دعائے بخشش کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس تفسیر ضیاء القرآن ہے تو 27واں پارہ سورہ نجم کی آیت نمبر 29 وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی تفسیر پڑھیں۔ اس میں چند عبارات پیش کرتا ہوں۔ بعض لوگ جن کو معتزلہ کہا جاتا ہے، ان کا خیال ہے کہ کسی کے عمل کا ثواب کسی دوسرے انسان کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں مسلمانوں کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے معصوم فرشتے بھی مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہاں میں روح البیان کی اس روایت کا ذکر مناسب سمجھتا ہوں۔ روح البیان میں لکھا ہے کہ جو کرامن کاتبین ہر مسلمان کے کاندھوں پر مقرر ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے بار الہ، اگر حکم ہو تو ہم آسمان پر آ جائیں تو اللہ کریم فرماتا ہے آسمان پر تو ایک چپا بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدہ نہیں کر رہے۔ تم اس طرح کرو کہ جو مسلمان فوت ہو گیا ہے اس کی قبر پر چلے جاؤ، اگر وہ گناہ گار تھا تو اس کی بخشش کے لیے دعا کرو، اگر وہ نیکوکار تھا تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو۔ اگر ان دعاؤں اور استغفار سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر ان لا حاصل کاموں میں انبیاء اور فرشتے کیوں وقت ضائع کرتے رہے؟ ساری امت نماز جنازہ ادا کرتی ہے، اس میں کسی فرقہ کو تخصیص نہیں ہے۔ یہ نماز جنازہ بھی دعائے مغفرت ہے۔ اگر یہ بے سود اور لا حاصل ہے تو اس تکلف کو بجا لانے کا اسلام نے کیوں حکم دیا ہے؟ اس لیے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ ہم اپنے اعمال کا ثواب اپنے والدین اور دوسرے مومنین کو پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں کسی نیک بندے کا درجہ بلند فرماتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے لڑکے نے تیرے لیے استغفار کی، اس کی برکت سے تیرا درجہ بلند ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے جو فریاد کر رہا ہوتا ہے،
اور اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کے باپ، اس کی ماں یا لڑکے یا باوفا دوست کی دعا اسے پہنچے، اور جب وہ دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کی قدر و منزلت اس کے نزدیک دنیا و مافیہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم اہل زمین کی دعاؤں کی برکت سے قبروں پر رحمت کے پہاڑ بھیجتا ہے، اور فوت شدگان کے لیے دوستوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور کوئی وصیت نہ کر سکی۔ میرا خیال ہے اگر اسے بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ دیتی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اسے اس کا اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا، بے شک۔ ایصال ثواب سے متعلقہ چند احادیث انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔